جیلر صاحب، اس بارش میں یہاں کیا بچا ہوگا؟ جب کوئی کلو ہی نہیں تو کتے بھی کیا کر لیں گے؟ ہمیں بارش رکنے کا انتظار کرنا ہوگا، لیکن تب تک بچے گا کیا؟ اس نے تمسخرانہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے وائرلیس میسیج دے دیا ہے، فرار کے ممکنہ راستوں پر پولیس پہنچ جائے گی، لیکن مجھے کوئی امید دکھائی نہیں دیتی۔ آخری فقرہ اس نے الفاظ کو قدرے چبا کر ادا کیا تھا۔ کم بختوں نے بڑے منصوبے سے کام کیا ہے، حرام خور کوئی کلو نہیں چھوڑ کر گئے۔ ڈپٹی جیلر نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ بات آپ جانے دیں ڈپٹی جیلر صاحب، ایک مرتبہ پھر تیاگی نے اس کے چھوٹے رینک کا تمسخر اڑایا۔ ایک بات تو صاف صاف دکھائی دے رہی ہے کہ جیل کے عملے کی مدد کے بغیر یہ فرار ممکن نہیں ہو سکتا، اور جیل سے جس نے بھی ان کی مدد کی ہے اس کا کھوج لگانا ہمارا کام ہے۔ ان کا سارا منصوبہ تو مجھے صبح تک پتہ چل جائے گا، لیکن ایک بات آپ بھی یاد رکھیں کہ جس کا اس میں کوئی ہاتھ ہوا، بس اس کی چمڑی اتار کر اس میں بھس بھروا کر انہیں چکیوں میں پھینکوا دوں گا، تاکہ باقی عملے کو نصیحت لگ جائے کہ آئندہ کوئی ایسی حرکت کرنے کا تصور بھی نہ کر سکے۔ مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ آپ جیسے افسران کے ہوتے ہوئے یہ ممکن کیسے ہوا۔ یقیناً آپ نے کسی کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے، آپ کے سیکیورٹی سسٹم میں کوئی خلا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر وہ لوگ فرار ہو گئے ہیں۔ میں ساری جیل لائن کو حاضر کروا دوں گا۔ مجھے سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، ایک مسلمان جاسوس اور دہشت گرد ہے، اور دوسرا دیش دروہی غدار آرمی کا حوالدار ہے۔ آپ کو ان دونوں کو زیادہ سے زیادہ یعنی میکسیمم سیکیورٹی میں رکھنا چاہیے تھا۔ آپ نے اس حرامزادے جوگا سنگھ کو یہاں نمبردار بنا رکھا تھا۔ یہ سب افسران کی نااہلی ہے۔ ایسے خطرناک سزا یافتہ فوجی کو جس نے اپنے میجر کو گولی مارنے کی کوشش کی تھی، آپ نے جیل کے کوٹ موقع پر ڈیوٹی دی ہوئی تھی۔ میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا، آؤ میرے ساتھ۔ آخری فقرہ تو اس نے ڈپٹی جیلر کو ڈانٹنے کے انداز میں کہا تھا۔ سپریڈنٹ جیل مکھن سنگھ کو اس حادثے کی اطلاع مل چکی تھی، اور وہ بارش میں اپنی شہر والی کوٹھی سے یہاں تک پہنچا تھا۔ ابھی وہ بمشکل حوالدار مٹو رام کی زبانی اس حادثے کی تفصیلات ہی سن رہا تھا، جب آندھی اور طوفان کی طرح اپنے ماتحتوں کے ساتھ ایس پی تیاگی اور ڈپٹی جیلر کو اس کے آفس میں داخل ہوتے دیکھا۔ مکھن سنگھ حوالدار سے ترقی کر کے سپریڈنٹ کے عہدے تک پہنچا تھا۔ اس نے انگریز کے زمانے میں نوکری شروع کی تھی، اور اب تک اس کے ریکارڈ پر ایک بھی فراری نہیں لکھی ہوئی تھی۔ آج جب اسے دو خطرناک قیدیوں کے فرار کی اطلاع ملی تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اب تک زمین کیوں نہ پھٹی اور وہ اس میں کیوں نہیں سمایا۔ اس نے حوالدار مٹو رام سے کہا تھا کہ جس کسی کی معمولی سی غفلت بھی اس مسئلے پر ہوئی، وہ اسے ایسی کڑی سزا دے گا کہ پھر ساری زندگی کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی۔ تیاگی بڑے تمتراک سے اس کی کرسی سنبھال کر بیٹھ گیا تھا۔ ڈپٹی جیلر کو غصہ تو آیا، لیکن بیچارہ اس لیے چپ رہا کہ وہ دو بھینسوں کی لڑائی میں خود کیوں پھنسے۔ اسے امید تھی کہ مکھن سنگھ جیسا پرانا خرانٹ جس کی ساری زندگی بے ایمانی اور ایسے کاموں اور اپنے افسران کی کاسا لیسی سے عبارت ہے، ضرور اس بات پر احتجاج کرے گا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ خاموش رہا۔ مسٹر مکھن سنگھ، مجھے 5 منٹ کے اندر ان لوگوں کی فہرست چاہیے جو کسی بھی طرح اس فرار میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ متعلقہ احاطے کے تمام نمبردار، وہاں گزشتہ 1 ماہ سے ڈیوٹی دینے والے تمام سپاہی اور حوالدار اور تمام متعلقہ لوگ، کوئی نہیں بچنا چاہیے، کوئی نہیں۔ آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ اس نے کرسی سنبھالنے کے بعد اپنی دونوں ٹانگیں میز پر رکھنے کے بعد ٹیلی فون سنبھالتے ہوئے اسے کہا، ٹھیک ہے کپتان صاحب، جیسے آپ کا حکم۔ مکھن سنگھ کو تیاگی کی طاقت کا علم تھا۔ ہری اپ ہری اپ، ایس پی تیاگی نے آئی جی کا نمبر ملاتے ہوئے کہا، امرجیت سنگھ ادھر آ جاؤ۔ مکھن سنگھ نے اچانک ہی ڈپٹی جیلر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ڈپٹی اس کا مطلب سمجھتا تھا۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ مکھن سنگھ اس مصیبت کے زیادہ منہ نہیں لگنا چاہتا۔ وہ مکھن سنگھ کے تعاقب میں دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ حوالدار مٹو رام نے بھی ان کے پیچھے جانا چاہا، لیکن ٹھہرو، اچانک ہی تیاگی نے اسے رکنے کا حکم دیا۔ یس سر، اس نے دونوں پاؤں زمین پر جما کر کہا۔ تیاگی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتا چلا گیا، جہاں ایک جہان کی نحوست سمائی ہوئی تھی۔ مٹو رام نے ایک زمانہ دیکھ رکھا تھا، وہ ایس پی تیاگی کے اس طرح دیکھنے کا مقصد سمجھ گیا تھا۔ اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں، اس کے مصداق وہ تو خود اس موقع کا منتظر تھا کہ ڈپٹی جیلر امرجیت کے خلاف کوئی سراز اگل دے جو اس کے دل و دماغ میں سمایا ہے۔ اس نے اس سے پہلے لدھیانہ جیل میں بھی امرجیت سنگھ کے ماتحت کام کیا تھا اور جانتا تھا کہ وہ مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے۔ اس جیل میں بھی وہ اس بات پر کڑتا رہتا ہے
کہ جب کبھی اس نے کسی مسلمان قیدی کو اپنے ظلم کا نشانہ بنا کر چکی بند کیا، اگلے ہی دورے پر امرجیت سنگھ قیدی کو وارننگ دے کر واپس بیرک میں بھیج دیتا ہے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس سکھ کے ساتھ کچھ کر گزرے۔ بڑی مشکل سے اس کی جان چھٹی تھی جب اسے علم ہوا کہ امرجیت سنگھ کا تبادلہ نابا جیل میں ہو گیا ہے، جس پر مٹو رام نے ماتا کے مندر میں چڑھاوا چڑھایا تھا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ مصیبت اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑنے والی۔ ابھی اس نے اپنے دل کے ارمان پورے نہیں کیے تھے اور اسے صرف 3 مسلمان قیدیوں کے بازو اور ٹانگیں توڑنے کا موقع ہی ملا تھا کہ اس کو بھی نابا جیل میں تبادلے کے احکامات مل گئے۔ یہاں آنے پر اس کا پہلا شکار عامر خان ہوا تھا، جس کے متعلق اسے پہلے ہی سے معلوم تھا کہ وہ بھارت ماتا کا غدار اور پکا دیش دروہی ہے کہ امرجیت سنگھ نے اس کی ڈنڈا بیڑی اتروا دی تھی۔ وہ تو اندر ہی اندر کھول رہا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اگر عامر کو ڈنڈا بیڑی لگی رہتی تو وہ شاید آسانی سے بھاگنے میں کامیاب نہ ہو پاتا۔ اب دیکھوں گا تجھے امرجیت سیاں، اب دیکھوں گا تو کیسے بچتا ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا اور مسکرا دیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ایس پی تیاگی نے جان بوجھ کر سوال کیا، حالانکہ وہ اس کا نام جانتا تھا۔ مٹو رام سر۔ ہاں مٹو رام۔ یہ کیا اندھیل مچا ہوا ہے یہاں؟ اس نے اگلا سوال داغ دیا اور یہ تیر عین نشانی پر لگا۔ مہاراج جی ہم ٹھہرے چھوٹے ملازم، ہماری باتوں پر کون دھیان دیتا ہے؟ یہ کچھ تو ہونا ہی تھا۔ کوئی انوکھی بات تو ہوئی نہیں؟ جب جیل کے اعلیٰ افسر قیدیوں سے رشتہ داریاں قائم کرنے بیٹھ جائیں تو یہی کچھ ہوتا ہے کپتان صاحب سر، اس نے اپنے دل کے پھپولے پھوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں تو یہ بات ہے۔ ایس پی تیاگی کے ہونٹوں پر شفاق مسکراہٹ جم گئی۔ یہ عامر خان کس جرم میں بند تھا؟ یہ سوال بھی اس نے جان بوجھ کر کیا تھا، حالانکہ اسے اس کا جواب معلوم تھا۔ جاسوسی، تخریب کاری اور غداری کے جرم میں 3 آفیشل سیکرٹ ایکٹ۔ مہاراج عامر خان بی ایس ایف انٹیلیجنس یونٹ کا انسپیکٹر تھا۔ آپ اس کی فائل پڑھیں۔ ایسے آدمی کو تو ایک لمحے کے لیے نہیں کھلا چھوڑنا چاہیے، لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے، اس نے تیاگی کی طرف دیکھ کر کہا۔ تم گیٹ پر جاؤ اور ابھی کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ تیاگی کی دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنے ایک انسپیکٹر کو جو کمرے کے کونے میں مستعد کھڑا تھا حکم دے کر باہر بھیج دیا۔ اب اس کمرے میں دونوں اکیلے تھے اور مٹو رام یہی چاہتا تھا۔ اس نے مرچ مسالہ لگا کر شکایات کا توڑ مار باندھ دیا اور تیاگی کو بتایا کہ اس نے عامر خان کو بیرک سے نکال کر ڈنڈا بیڑی لگا کر چکی بند کیا تھا، لیکن امرجیت سنگھ نے جان بوجھ کر اس کی بیڑی اتروا دی تھی۔ ڈپٹی صاحب کو مسلمانوں سے کچھ زیادہ ہی محبت ہے مہاراج، وہاں لدھیانہ میں بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے۔ وہ تو بھلا ہو تیجا صاحب سپریڈنٹ کا، جنہیں اس شخص کی اصلیت کا پتہ چل گیا اور انہوں نے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے، ورنہ تو یہ کام نابا سے پہلے لدھیانہ میں ہو جاتا۔ مٹو رام نے کہا۔ کون سی اصلیت؟ ایس پی تیاگی کے کان کھڑے ہونے لگے۔ کپتان صاحب کہتے ہیں کہ اس کی ماں مسلمان تھی اور اپنی ماں کے کہنے پر سارا آدھا مسلمان اور آدھا سکھ بنا ہوا ہے۔ مٹو رام نے اس کے نزدیک ہو کر سرگوشی کے انداز میں کہا۔ 15-20 منٹ تک مٹو رام امرجیت کے خلاف زہر گھولتا رہا۔ اس نے ایس پی تیاگی کو بتایا کہ حوالدار جوگا سنگھ کو بھی خصوصی رعایت امرجیت ہی کی وجہ سے حاصل تھی، کیونکہ جوگا سنگھ کی ایک کزن امرجیت کے ایک کزن سے بیاہی ہوئی ہے۔ ذیلداروں سے اس کے خصوصی مراسم ہیں۔ اس نے تیاگی کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ ایسے خطرناک قیدیوں کو اگر رعایتیں نہ دی جاتی جو ڈپٹی جیلر نے دی تھی تو عین ممکن تھا کہ وہ لوگ اس حادثے تک پہنچ ہی نہ پاتے۔ یہ بات تو ایس پی تیاگی بھی سمجھ رہا تھا کہ مٹو رام صورتحال کو کچھ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے اور اصلیت وہ نہیں جو مٹو رام نے بتائی ہے۔ آخر کو تیاگی بھی اس کا باپ تھا، وہ بھی کٹر ہندو تھا اور اس سے کئی گنا زیادہ نفرت اسے مسلمانوں اور سکھوں سے تھی۔ لیکن ایک بات تو صاف تھی کہ جوگا سنگھ کو نمبرداری دینا اور اتنی حساس جگہ پر اس کی ڈیوٹی لگانا نرم ترین الفاظ میں بھی مجرمانہ غفلت تھی۔ اس نے دونوں مفروروں کی فائلیں اپنے پاس منگوا لی۔ جیل میں آمد و رفت کا رجسٹرڈ اور ڈیوڈی کی حاضریوں کی ساری تفصیلات اس کے سامنے دھری تھیں، جنہیں پڑھ کر وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا تھا۔ جوگا سنگھ کو علاج کے بہانے مہینے میں 1 مرتبہ اسپتال سے باہر لے جایا جاتا تھا۔ اس کے انکشاف نے تو اسے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جوگا سنگھ کی نام نہاد بیماری کیا ہو سکتی ہے۔ جیلوں میں بااثر قیدی اس طرح کی رعایتیں اپنے اثر و رسوخ سے حاصل کر لیا کرتے تھے، لیکن جوگا سنگھ جیسے خطرناک قیدی کو ایسی رعایت دینا تو ناقابل تصور تھا۔ مٹو رام نے اس پر آدھا گھنٹہ تک سوالات کی بوچھاڑ کر کے اور مزید 1 گھنٹہ دونوں کی فائلوں کا معائنہ کرنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچ گیا۔ اپنا اگلا لائحہ عمل طے کرنے کے بعد اس نے آئی جی کو فون ملایا، جو اس خبر کے بعد سے سو نہیں سکا تھا
اور گھر سے اٹھ کر پولیس ہیڈ کوارٹر میں چلا آیا تھا۔ ایس پی تیاگی آئی جی کی ناک کا بال تھا، گو کہ آئی جی سکھ تھا، لیکن سکھ اسے کیسوں والا برہمن کہا کرتے تھے اور اس کی حیثیت ان کے نزدیک سکھ قوم کے ایک غدار سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ شراب اور عورتوں کا رسیہ جے ایس گل دلی سرکار کی وفاداری میں اندھا ہو کر وہ کچھ کر رہا تھا جس کا تصور سکھوں نے کبھی اپنے کسی دشمن سے بھی نہیں کیا تھا۔ محض دلی سرکار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نے درجنوں سکھ نوجوانوں کو اپنے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ وہ کسی بگڑے ہوئے مہاراجے کی طرح پنجاب پر حکومت کر رہا تھا۔ کسی بھی محفل میں پسند آ جانے والی کسی بھی عورت کو اپنی بیڈ روم کی زینت بنانا اس کی عادت بن چکی تھی، لیکن پنجاب سرکار کی اس کے خلاف شکایات، اخبارات کی چیخ و پکار، اعلیٰ عدالتوں میں مقتولین کے لواحقین کی طرف سے اس کے خلاف مقدمات کے باوجود کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی، وہ یہ کہ اس نے دلی سرکار کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ پورے بھارت دیش میں صرف وہی ایک ایسا بگڑا ہوا انسان نما درندہ ہے جو سکھوں کی تحریک کو ایک سکھ ہونے کے ناطے کچل سکتا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنٹوں کی رپورٹیں اس کی حمایت میں تھی۔ مرکزی سرکار کو ایجنٹوں نے باور کرا دیا تھا کہ جے ایس گل کو پنجاب سے ہٹانے کا مطلب ہے شورش کو عام کرنا۔ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے لیے شہرت یافتہ جے ایس گل کو اب تک تو اخبارات نے دبے الفاظ میں کسائی کے خطاب سے نواز دیا تھا، لیکن کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پایا تھا۔ گل نے تیاگی کی کال خود ریسیو کی تھی۔ اس کا اپنے ماتحت عملے کو حکم تھا کہ تیاگی اگر آدھی رات کو بھی اسے نیند سے اٹھائے تو ایک لمحے کی غفلت نہ کی جائے، جبکہ دوسری طرف صورت حالات یہ تھی کہ اس کے درجنوں ماتحت کئی روز اس سے بات کرنے کے لیے اپنی باری کے منتظر رہا کرتے تھے۔ اس میں تیاگی سے بڑے آفیسر بھی شامل تھے۔ وہ اپنے افسر اعلیٰ کے اس انتہائی غیر انسانی مناسب رویے سے شوقی رہتے تھے، لیکن اس کا کچھ بگاڑ نہیں پاتے تھے۔ ہاں بھائی، کیا خبر ہے؟ اس نے چھوٹتے ہی بے تکلفی سے دریافت کیا۔ سر، کچھ ملازمین کو تفتیش کے لیے حراست میں لینا پڑے گا، تیاگی نے کہا۔ تو کیوں نہیں لیتے؟ اے سالے، یہ بھی پوچھنے والی بات ہے؟ جسے جی میں آئے پکڑ لے اور سالوں کی مار مار کر کھال اتار دے۔ اگر ان دونوں کے بدلے میں تجھے جیل کے 4 ملازمین مارنے پڑتے ہیں تو مار دے، پرواہ نہ کر۔ اور وہ تیری دلی والی میڈم کا کیا بنا؟ کب آ رہی ہے وہ سالی؟ گل نے اپنی روایتی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ سر، فکر نہ کریں، آج رات آپ کے پاس ہوگی۔ مجھے پھر اجازت ہے جناب۔ تیاگی نے بے شرمی سے دانت نکالے۔ ابھی کیا اسٹام لکھوائے گا مجھ سے؟ پکڑ لے سالوں کو، اور میرے تک اب صرف رزلٹ آنا چاہیے، پازیٹیو رزلٹ، سمجھ گئے نا؟ گل نے جیل حکام کو گالیاں بکتے ہوئے کہا۔ سر، آپ جانتے ہیں نا میرے ضلع میں ایس ایس پی نارنگ کو وہ کوئی مسئلہ نہ کھڑا کرے۔ اس نے مزید سیکیورٹی چاہی۔ جواب میں گل نے ایس ایس پی نارنگ کو گالیاں بکتے ہوئے فون بند کر دیا۔ دونوں نے اب تک تیاگی کے کمرے کے باہر کھڑے پولیس انسپکٹر سے 4 مرتبہ اندر جانے کے لیے کہا تھا، لیکن انہیں ہر دفعہ انتظار کرنے کی ہدایت ملی۔ امرجیت کا خون کھولنے لگا تھا، لیکن بوڑھے مکھن سنگھ نے اسے ٹھنڈا کیے رکھا۔ امرجیت سیاں، اس سالے کو تو نہیں جانتا، گل کی ناک کا بال ہے۔ اس کے لیے عورتوں کی سپلائی کا ٹھیکہ اس نے اٹھا رکھا ہے اور دلی دربار میں اس کی بڑی پہنچ ہے۔ اس کے منہ نہ لگنا بڑا خناس ہے۔ مکھن سنگھ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر متعدد مرتبہ اسے دوبارہ کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مکھن سنگھ کو امرجیت پر مکمل اعتماد تھا۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ جیل کا کوئی ملازم بے گناہ مارا جائے، لیکن وہ بندریا کی فطرت رکھتا تھا جو اپنے پاؤں جلنے پر بچوں کو اپنے پاؤں کے نیچے لے لیتی ہے۔ چاپلوسی اور افسران کی خوشنودی اس کا اصول تھا۔ اسے ہر حال میں تیاگی کو خوش کرنا تھا، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑتی۔ اس لیے اس نے مشتبہ افراد کی لسٹ بڑی لمبی بنائی تھی۔ امرجیت کے روکنے کے باوجود اس نے اس لسٹ میں ان تمام نمبرداروں کو بھی شامل کیا تھا جو کسی بھی حوالے سے جوگا سنگھ کے دوست رہے تھے۔ یہ لسٹ قریباً 13 افراد پر مشتمل تھی، جس میں جیل کے 4 ملازمین بھی شامل تھے۔ صبح ہو رہی تھی جب تیاگی نے گھنٹی بجا کر اپنے انسپکٹر کو اندر طلب کیا۔ یس سر، اس نے ایڑیاں بجاتے ہوئے پوچھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ تیاگی مکھن سنگھ اور امرجیت کے متعلق دریافت کرنا چاہتا تھا۔ سر، اب تک 3-4 مرتبہ اندر آنے کی اجازت مانگ چکے ہیں۔ انسپکٹر، جو اس کا کار خاص لگتا تھا، زیر لب مسکرایا۔ ہاں بھیج دو، کیا یاد کریں گے سالے؟ اس نے انسپکٹر کی طرف دیکھ کر مسکراہٹ اچھالی۔ دوسرے لمحے دونوں اندر آ گئے تھے۔ جی سردار صاحب، لسٹ بن گئی۔ تیاگی نے ان کو منہ سے ایک لفظ نکالنے کی مہلت دیے بغیر کہا۔ امرجیت سنگھ کو اس کے رویے نے غصے سے کھولا کر رکھ دیا تھا، لیکن وہ مصلحتاً خاموش رہا۔ وہ خود اس کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا۔ ہاں جی، بن گئی۔
مکھن سنگھ نے روایتی چاپلوسی کا مظاہرہ کیا اور ایک کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ایس پی تیاگی نے کاغذ پر لکھے ناموں پر ایک نظر دوڑائی اور وہ لسٹ طے کر کے اپنی جیب میں رکھ لی۔ ان سب لوگوں کو صبح تک جمع کر لیجئے، میں لیگل کارروائی پوری کر کے انہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ مسلمان قیدیوں کو بارکوں سے باہر نہیں نکالنا جب تک کہ آئی جی صاحب اجازت نہ دے۔ مجھے ان سب کی تفصیل بما جرائم چاہیے، ان میں سے مناسب قیدیوں سے تفتیش کی جائے گی۔ اچھا سردار مکھن سنگھ، جا رہا ہوں، اور ہاں اس لسٹ میں اپنے ڈپٹی جیلر امرجیت کا نام بھی شامل کر لیجئے، مجھے دوران تفتیش اس کی ضرورت بھی پیش آئے گی۔ اس نے دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ اس مرتبہ تو امرجیت بھی گھبرا گیا۔ جے ہند، تیاگی نے انہیں کچھ اور کہا۔ جے ہند، دونوں نے اپنے پاؤں بجائے۔ تیاگی جس طرف آیا تھا لوٹ گیا۔ امرجیت سنگھ کا بس نہیں چلتا کہ اسے کچا چبا جائے۔ تیاگی نے بدتمیزی کی انتہا کر دی تھی۔ اس کو یہ مجال کیسے ہوئی کہ ڈپٹی جیلر کو تفتیش کے لیے طلب کرے؟ سردار صاحب، اگر آپ نے اپنی عزت گروی رکھوا دی ہے تو میرا ہی کچھ خیال کر لیا ہوتا۔ بالآخر وہ مکھن سنگھ کے سامنے پھٹ پڑا۔ امرجیت سیاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، کیونکہ ابھی نوجوان اور غیر شادی شدہ ہو، لیکن تمہاری اگر 3 جوان بیٹیاں ہوتی اور موجودہ حالات میں جب اس ملک میں سکھ ہونا ہی موت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھا جانے لگا ہے، جب تیاگی جیسے دلی سرکار کے کتے تم پر حملہ آور ہوتے تو میں بھی تم سے شاید ایسے ہی سوال کرتا۔ مکھن سنگھ کی آواز بھرا گئی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ دلی کے دنگوں کے بعد سے جہاں سکھوں کو گاجر مولی کی طرح مارا اور زندہ جلایا گیا تھا، سارے ملک میں دہشت کی ایک فضا پھیلی ہوئی تھی۔ خصوصاً کانگریس مخالف سکھوں کے لیے تو زندگی دو بھر ہو گئی تھی۔ پولیس جس سکھ کو چاہتی آتنکوادی ہونے کے الزام میں پکڑ لیتی، جس سے چھٹکارا ہی ممکن نہیں تھا۔ دلی دربار نے اپنے راج پاٹ کو قائم رکھنے کے لیے پنجاب پولیس کو لامحدود اختیارات سے مسلح کر کے سکھوں کے خلاف میدان میں اتار دیا تھا۔ بڑے بڑے معزز اور خاندانی سکھ گھرانوں کے نوجوانوں کو پولیس کے معمولی سے تھانے داروں نے گھروں سے اغوا کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ امرجیت سنگھ جیسے جیسے معاملات کی گہرائی میں اترا، اس کا اضطراب بڑھتا چلا گیا۔ فرار ہونے والے دونوں معمولی قید نہیں تھے۔ ان میں سے ایک دہشت گردی اور جاسوسی کے الزام میں اور دوسرا فوج سے بغاوت کے مقدمے میں بند تھا۔ امرجیت کو بھی تیاگی کی طاقت کا علم تھا۔ اس نے فوری طور پر اپنے چچا ایم ایل اے سردار جودھا سنگھ کو فون کر کے ساری صورتحال سے مطلع کیا اور اس کے کہنے پر تیاگی کے ہمراہ جانے کے لیے تیار بھی ہو گیا۔ اب اسے کم از کم یہ اطمینان ضرور تھا کہ اس کا معاملہ دلی سرکار تک اٹھایا جائے گا۔ ایس پی تیاگی یا گل کے لیے اسے مار دینا آسان کام نہیں رہا۔ ایس پی تیاگی نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ صبح 8 بجے پولیس گارڈ متعلقہ افراد کی وارنٹ گرفتاری کے ساتھ جیل کے دروازے پر کھڑی تھی۔ امرجیت کو اب علم ہوا کہ مکھن سنگھ کی بات کا مطلب کیا تھا، لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ مقامی مجسٹریٹ نے اس کی وارنٹ گرفتاری کیے ہوئے تھے اور اسے باقاعدہ ہتھکڑی لگا کر لے جایا جا رہا تھا۔ یہی سلوک جیل کے دیگر عملے کے ساتھ بھی کیا گیا۔ شرم اور غصے سے امرجیت سنگھ کا برا حال تھا۔ زمین نہیں پھٹتی تھی کہ وہ اس میں سما جاتا۔ اس کے لیے ایک ایک قدم من کا بوجھل ہو رہا تھا۔ جیل کی ڈیوٹی سے پولیس کی لاری تک کا سفر اس کے لیے پلسرات کا سفر بن گیا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔